السلام علیکم دوستو، مجھے پوری دنیا سے کئی ممالک سے یہ کمنٹ کر کے حکم دیا گیا ہے کہ میں اردو میں ویلاگ بناؤں، چونکہ میرا رومی گوٹ فارم کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ میں اکثر سندھی میں ہی ویلاگ بناتا ہوں، تو اب مجھے کہا گیا ہے تو میں آپ کو اردو میں ہی بہت ساری چیزیں سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ڈے 1 سے لے کر آج تک جو ہم نے اچیو کیا ہے اور کس طرح ہم نے اسٹرکچر بنایا، کس طرح ہم نے بکریاں خرید کیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ پڑا ہے اور آگے کی ہماری کیا پلاننگ ہے، اور بکریوں کو رکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے جو ویکسین ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے، اس کو گھاس کیسے دینا چاہیے، اور گرمیوں میں اس کو کس طرح ٹریٹمنٹ دی جائے، اس کو بکریوں کو کس طرح ڈیل کیا جائے، سردیوں میں کس طرح ڈیل کیا جائے، اور بارشیں ہوتی ہیں تو پھر کیسے ڈیل کیا جائے۔ تو یہ جو بکری پالن کا کام ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دکان کھول لی اور اس پہ بیٹھ گئے اور آپ نے جو ہے وہ راشن وغیرہ بیچنا شروع کر دیا۔ نہیں، اس کاروبار میں، بکریوں کے کاروبار میں جتنا فائدہ ہے اتنا محنت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کسی نے میٹرک کیا، کسی نے انٹرمیڈیٹ کی، کسی نے بی اے کیا، کسی نے ماسٹر کی، اور اس کے بعد وہ درخواستیں لے کر وزیروں مشیروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ ہمیں نوکری ملے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نوکری زیادہ یا بکری زیادہ، یہ میرا ایک جملہ ہے جو اگر آپ اس کا پس منظر اور اس کی گہرائی تک آپ گئے تو پھر آپ کو یہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ پارٹس میں ویڈیوز رکھوں، لمبی ویڈیو اور نہ رکھوں، 10 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہ ہو، اور میں پھر دوسری ویڈیو میں جو باتیں رہ جاتی ہیں تو وہ باتیں میں آپ سے کروں، کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست اردو والے، وہ جو اردو زبان جانتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں، تو خاص طور پر یہ کراچی، پنجاب کے علاقوں اور کے پی کے، اور جو جہاں تو وہ سندھی نہیں سمجھتے، ان کے لیے یہ میں پورا ایک آپ کو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کیسے آپ کو گوٹ فارمنگ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، بکریاں پالنا الگ چیز ہے اور فارمنگ کرنا الگ چیز ہے۔ بکریاں تو دیہاتوں میں سارے لوگ پالتے ہیں، لیکن فارمنگ کے لیے دوسرے اصول ہوتے ہیں۔ آج اتفاق سے میں نواب شاہ ضلع میں ہوں اور تعلقہ سکرن میں ہوں، یہ گرم ترین جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کا، اور اس کے بعد جیکاباد اور سپی گرم ہے، لیکن آج بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ ہوا چل رہی ہے اور ہم اپنا جو ہے وہ ویلاگ کر رہے ہیں۔ تو بکریوں کے لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ کراچی میں ہمارے بہت سارے گوٹ فارم کے ہیں دوست، گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، اور اس طرح حیدرآباد میں کر رہے ہیں، میرپور خاص میں کر رہے ہیں، لیکن ماڈرن گوٹ فارمنگ کیسے ہوتی ہے یہ ایک ویٹنری کا الگ سبجیکٹ ہے، اور سائنٹیفک بنیادوں پر ہم کس طرح جو ہے وہ بکریوں کی جو ہے ان کا پالن ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور اگلی جو ویڈیو ہے اس میں بھی ہوں گے، اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہماری ڈسکس ہوں گی، اور اس کے بعد جو دوسری ویڈیو ہوگی اس میں ڈیٹیل میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ گوٹ فارمنگ کیسے کی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کریں، آپ کروڑوں روپے خرچ کریں، آپ چھوٹے پیمانے پہ بھی گوٹ فارمنگ کر سکتے ہیں۔ آپ 5 بکریوں سے بھی گوٹ فارمنگ کر سکتے ہیں، آپ 2 بکریوں سے بھی گوٹ فارمنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو جدید طریقے ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ کیے گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت کمائیں گے، 2-3 سال میں آپ کا جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگا۔
میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ رومی گوٹ فارم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے ہم سے سوال پوچھیں اور دوستوں کو یہ ویڈیو آپ بھیجیں۔ دیکھیں نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نوکریوں کا دور نہیں رہا، اب کاروبار کا دور ہے، اور ہمارا جو خطہ ہے وہ زرعی خطہ ہے، اور اس زرعی خطے میں ظاہر ہے ہمارا لائیو اسٹاک کا جو کاروبار ہے وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک تو ایگریکلچر ہے، آج کل یہ جو کیمیائی کھادیں ملتی ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، اور ایک جو دھاری ہے، ایک جو زمین اگانے والا ہے، فصلیں اگانے والا ہے، وہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو بچت نہیں ہوتی۔ تو ایگریکلچر کے بعد پھر آتی ہے لائیو اسٹاک، اور لائیو اسٹاک کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو ایک ڈیٹیل فیزیبلٹی اور اس میں آپ کہیں کہ پالن کیسے ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو وہ پسند آئے گی۔ اور بکریاں پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور سچ پوچھیں کہ اگر آپ کے پاس 10 بکریاں ہیں تو آپ کا جیب کبھی خالی نہیں ہوگا۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور بہت زیادہ میں بول گیا ہوں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا جو پہلی ویڈیو ہے اردو میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور دوسری ویڈیو بھی آپ کو جلد مل جائے گی۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، جہاں بھی رہیں، عزت اور وقار کے ساتھ جئیں اور خوشحال زندگی گزاریں۔ دوستو، بکریاں پالنے کے لیے سب سے پہلے ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ارادہ کریں، طے کریں کہ مجھے بکریاں پالنی ہیں اور ان سے مجھے سرمایہ کمانا ہے، پیسے کمانے ہیں اور خوشحال زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے آپ کو آفس دکھ رہی ہے، اور یہ شیڈ ہے جو ایلیویٹڈ شیڈ ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے جو پلر ہیں وہ 7 فٹ اونچائی پہ ہیں، لیکن میں آپ کو آفس لے کے چلتا ہوں۔ یہ آفس کا کچن ہے۔ آپ کے پاس ایک آفس ہونی چاہیے، اور جب آپ کے پاس آفس ہوگی تو آپ پورا ریکارڈ رکھ سکیں گے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، اس میں ہماری ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ ویکسینیشن کیسے ہوئی، یہ سارا کتنا گھاس دیا، اور مطلب ہر انفارمیشن کمپیوٹرائز ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب ہم باہر آ گئے ہیں، تو آپ یہ ورکشاپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اگر فارمنگ کرنی ہے تو آپ کو ورکشاپ کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ میں آگے ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ورکشاپ کیوں ضروری ہے۔ اب یہ باڑی ہے، اب ہم باڑی میں آ گئے ہیں۔ بکریاں، اب یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے، تو بکریاں نیچے آئی ہیں، اور ان کو شام کا جو ہے نا وہ چارہ ملے گا، اور شام کو یہ چارہ کھائیں گی۔ سب سے پہلے تو ان کو فی بکری آدھا پاؤ گندم اور اس میں تھوڑا سا بھوسا ملا کے، اور وہ ہمیں دینا ہے، تاکہ یہ ساری تقریباً 90% بکریاں جو ہیں وہ گبن ہیں۔ کوئی 1 مہینے کی گبن ہے، کوئی 2 مہینے کی گبن ہے، تو ان کو گندم دینا بہت ہی ضروری ہے۔ تو پہلے یہ گندم آدھا پاؤ فی بکری کو گندم اور تھوڑا سا جو بھوسا ہے وہ ان کو دینا پڑے گا۔ وہ دے کر، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ گیپ دے کر ہم ان بکریوں کو دیں گے، گھاس دیں گے، چارہ دیں گے۔ یہ ہمارے پاس لوڈر ہے، ہم جو بھی چیز لاتے ہیں تو وہ باہر سے اس لوڈر پہ لاتے ہیں۔ یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا شیڈ ہے۔ اس شیڈ پہ میں الگ آپ کو ایک ویڈیو دوں گا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس شیڈ میں اندر کیا سسٹم بنا ہوا ہے، اور کس طرح اس میں جو ہے وہ بکریاں ہم رکھتے ہیں۔ اور یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ جو جالیاں دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے ایک اور سسٹم ہے، وہ بھی آپ کو دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن فی الحال ان بکریوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ بکریوں کو 3 مرتبہ گھاس دینا چاہیے، ایک صبح کو، ایک دوپہر کو، اور ایک گھاس شام کو، رات کو جب سورج ڈوب رہا ہو
تو اس ٹائم بکریوں کو دینا چاہیے۔ صاف پانی اور بکریوں کے جہاں بھی آپ ان کو رکھتے ہیں وہ بہت ہی وہاں صفائی کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور صاف پانی دینا ہے، اور پھٹکی یعنی نمکیات کی اس بکری میں کوئی کمی نہ ہو تو اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ اور اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بکریوں سے بہت زیادہ کمائیں گے، پھر آپ کو نوکری اور دوسرا کوئی کاروبار یاد ہی نہیں رہے گا۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بکریوں کی شروعات کیسے کی جائے، کتنی بکریوں سے شروعات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کروڑ روپے خرچ کرنے پڑیں۔ اس کے لیے آپ چھوٹے پیمانے پر بھی اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ 5 بکریوں سے، 10 بکریوں سے، 2 بکریوں سے ایون آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہوں گے۔ سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔